بہت اہم اور سنگین معاملہ ہے، کیونکہ پاکستان میں بیٹھ کر ہم بھارت سمیت دیگر ممالک میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والی زیادتیوں پر آواز اٹھاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اقلیتوں کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے خود ہمارے ملک میں نفرت انگیزی اور انتہا پسندی میں کمی کے بجائے دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے ریاست کی طرف سے مذہبی نفرت انگیزی کو ختم کرنے اور انتہا پسندی کو روکنے کے لیے اقدامات پر خاموشی ہے۔ حالانکہ سیاسی مقاصد کے لیے مذہبی نفرت انگیزی کو پروان چڑھانے میں خود ریاست نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اور اب دن بدن عدم استحکام بڑھ رہا ہے۔ مذہبی اقلیتیں خود کو پہلے سے کئی گنا زیادہ غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں، اور صرف اقلیتیں ہی نہیں بلکہ خود مسلمان بھی مسلمانوں سے غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ان واقعات میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، چاہے وہ سوات میں عید کی چھٹیوں کے دوران ایک مسلمان شخص پر توہین مذہب کا الزام لگا کر اسے پولیس کی حراست سے اغوا کرتے ہوئے زندہ جلا دینے کا واقعہ ہو، یا پھر نمل یونیورسٹی میں ایک ہندو طالب علم کو عید پر زبردستی گوشت کھلانے کا واقعہ ہو، یا پھر عید ہی کے دنوں میں پنجاب میں احمدیوں کے گھروں پر چھاپے مار کر ان کے گھروں سے گوشت برآمد کرنے کے واقعات ہوں، یا پھر ان کی عبادت گاہوں پر حملے اور توڑ پھوڑ یا مسیحی برادری کی بستیاں اجاڑنے کے واقعات ہوں۔ 2017 میں مردان کی یونیورسٹی میں 25 سالہ طالب علم مشال خان پر توہین مذہب کا الزام لگا کر ہجوم نے انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد مذمتی بیانات آئے، بڑے بڑے دعوے کیے گئے، اور پولیس اقدامات کے بعد یہ توقع ظاہر کی گئی کہ اب اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے، مگر اس کے بعد بھی واقعات ہوتے رہے، اور پھر 2021 میں سیالکوٹ میں اس سے بھی سنگین واقعہ پیش آیا، جب ایک فیکٹری مینیجر شری لنکن شہری پریانتھا کمارا کو توہین مذہب کے الزام میں زندہ جلا دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد ایک بار پھر مذمتوں اور اس پر حکومتی بیانات کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے بعد ایک دفعہ پھر امید کی گئی کہ اب ایسا واقعہ نہیں ہوگا، لیکن سوات میں ایک سیاح کو قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام میں زندہ جلا دینے کے واقعے نے مذہبی جنونیت کے بڑھتے ہوئے واقعات میں ایک اور اضافہ کر دیا ہے۔ رمشا مسیح اور اس طرح کی کئی دیگر مسیحی اور ہندو مردوں اور خواتین پر ہجوم کی جانب سے خود ہی مبینہ توہین کے الزام لگانے، خود ہی گواہ بننے، خود ہی عدالت بن کر فیصلہ سنانے، اور خود ہی اپنے دیے گئے فیصلے پر اقلیتوں کی بستیاں اجاڑنے کے واقعات کے بعد بھی امید کی جا رہی تھی کہ اب ایسے واقعات نہیں ہوں گے، لیکن فیصل آباد، سرگودا اور لاہور میں توہین مذہب کے الزام میں مسیحی افراد کی بستیاں اجاڑنے کے واقعات بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کی تازہ مثالیں ہیں۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب ملک کی اعلیٰ عدلیہ بھی کوئی فیصلہ دے تو ان کے فیصلے پر قانونی بحث کے بجائے مذہب کی آڑ لے کر جج کو اور ان کے اہل خانہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ احمدیوں کو مشتعل اور نفرت انگیز عوام سے بچانے کے بجائے عید کے موقع پر پولیس خود ان کے خلاف کارروائیوں میں مصروف رہی۔ پنجاب بھر میں پولیس کی کارروائیوں کے دوران 36 احمدیوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے جانوروں کو ضبط کر لیا گیا، ان کو عبادت سے روکنے کے لیے ان کی عبادت گاہوں اور مراکز پر چھاپے مارے گئے، اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے، لیکن اس پر بات نہیں ہوتی۔ مذہب کے نام پر انتہا پسندی صرف اقلیتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ جب لاہور میں خاتون کو اس لیے مشتعل ہجوم نے گھیر لیا کیونکہ اس خاتون نے ایک ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس پر عربی کا لفظ حلوہ لکھا ہوا تھا۔ یہ لفظ صرف عربی زبان کا نہیں ہے بلکہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر اس لفظ کو توہین آمیز قرار دے کر اس ہجوم نے کیوں اس خاتون کو گھیرے میں لیا، کیوں اس کو ہراساں کیا، کیوں اسے اپنا لباس ڈھانپ کر اپنی جان بچانی پڑی، اور کیوں اس خاتون کو اپنے لباس پر معافی مانگنی پڑی، ان تمام سوالوں کا جواب ریاست کے پاس نہیں ہے، مگر ریاست کے پاس اس کا حل ہونا چاہیے، مگر وہ بھی نہیں ہے۔ اسی بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی اور نفرت انگیزی کے واقعات پر پیر کو سینیٹر فیصل سبزواری نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ ہم پاکستان کی بڑی اچھی تصویر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی انویسٹر آئے اور یہاں آ کر کھڑا ہو، 10 دن کے اخبارات اٹھا لی۔ پاکستان کے آئین میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے۔ اٹ از پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن۔ جن کو خدا نے ہدایت نہیں دی، جو ان کا مذہب ہے، اب کیا کریں؟ مار دیں ان کو، ٹینکوں کے آگے کھڑا کر دیں۔ 10 دن میں پولیس گھسی ہے کراچی میں اور پنجاب میں ان کے گھروں میں۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ قربانی کا گوشت نمل یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک ڈفرنٹلی ایبلڈ ہندو طالب علم کو کھلایا۔ ہم نے سوات میں نام نہاد الزام لگایا توہین کا، مار دیا ایک اور مسلمان کو۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں کیا، کبھی گوجرا میں کیا، کبھی کراچی کی کرسچن بستیوں میں کیا، اور کوئی سزائیں نہیں مل رہی ان کو۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹر یہاں پر آئے جو غلطی سے اگر مسلمان نہیں ہو، مسلمان بھی ہوا، کسی سے لین دین کا تنازع ہوا، میں نے جھوٹی قسم کھا کے کسی نے بھی اس پہ الزام لگا دیا، توہین کا جلا دیں گے لوگ۔ اس طریقے سے تو نہیں ہوگی انویسٹمنٹ، اس طریقے سے تو معیشت بحال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم سب کو اس افریت
سے نمٹنے کے لیے یہ لپ سروس بند کر کے کام کرنا ہوگا. ان انتہا پسندوں کے خلاف خواہ وہ کسی بھی ایکسٹریم کے ہوں. جناب والا وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کا نصاب درست طریقے سے پڑھانا شروع کریں. بتائیں قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے, بتائیں ان کی پہلی کابینہ کون تھی, بتائیں ان کی پہلی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا کو چیئر کون کر رہا تھا, بتائیں کہ پاکستان کے لیے کس کی کتنی قربانیاں ہیں, بتائیں کہ جو بعد میں پاکستان کے چاچے مامے بن رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے زیادتیاں کر رہے ہیں اور دین اسلام کو آپ بدنام کر رہے ہیں. یہ بات اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اب سے 7 سال پہلے ہمارے ہی پروگرام میں ملک بھر کے مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء یہ بیان دے چکے ہیں کہ توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگانا بھی مذہب کی توہین کے زمرے میں آتا ہے. اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو الزام کسی نے اگر لگایا ہے کسی بھی قانون کے تحت کسی بھی جرم کا الزام لگایا, اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا اگر کسی نے الزام لگایا کسی پر تو اس کے ذمہ ثبوت کرنے پر فراہم کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ذاتی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا مرتکب نہیں قرار دیا جا سکتا ہے, اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو قانون میں بھی اور شریعت میں بھی اس کے لیے سزا مقرر ہے. قرآن کریم میں اس حوالے سے یا احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے بالکل واضح احکامات موجود ہیں کہ کوئی شخص اگر اسلام کی, دین کی, رسول پاک کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا کتنی بھیانک ہونی چاہیے. جہاں پر یہ سزا ہے ایک انتہا پر جا کر اس عصمت کے مقام کی حفاظت کے لیے, وہیں پر دوسری طرف ایک بے گناہ انسان کو کسی ایسے الزام کے تحت سزا اس کو ملزم ٹھہرانا یا اس پر تہمت لگانا اور وہ ثابت نہ ہو سکے تو اس صورت میں ایسے شخص کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہے, کیونکہ یہاں پر ایک بے گناہ انسان کی موت کا اگر کوئی شخص باعث بنتا ہے تو وہ گویا پوری انسانیت کے قتل کا باعث بنتا ہے. جس طریقے سے توہین رسالت تو ہے ہی ہے جرم, لیکن بغیر ثبوت کے اس طریقے سے کسی پر الزام لگانا یہ قانوناً, اخلاقاً, شرعاً ہر اعتبار سے یہ جرم ہے. اور میں سمجھتا ہوں جنہوں نے لگایا ہے یا تو وہ ثابت کرے, اگر ثابت نہیں کر سکتے تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کے بارے میں مؤثر اقدام اٹھائیں تاکہ آئندہ کوئی آدمی اس کی جرات نہ کرے. ماضی میں ہمارے رابطہ کرنے پر علماء نے اس حوالے سے اپنا موقف واضح کیا, لیکن مذہبی انتہا پسندی کے واقعات میں اضافہ اور اس پر علماء کی خاموشی پر سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر علماء کرام کے اصرار پر جب قانون سازی کی جا چکی ہے تو پھر اس قانون کا احترام ہونا چاہیے اور کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لے کر ریاست کے ریٹ کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور خود علماء کو بھی اس کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے.